الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم تراویح میں پڑھیں گے 18واں سپارہ اور اس کا خلاصہ ہم کریں گے پہلے، اور اس میں اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون ہے جو مکی صورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ نور ہے جو مدنی صورت ہے۔ تو مکی صورت کا جیسے میں نے بتایا کہ مکی صورتوں میں آخرت سے متعلق زیادہ تر بیان ہے، توحید ہے، رسالت ہے، جنت دوزخ کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو زمین سے آسمان تک، بلکہ تمہاری اپنی ذات میں بھی تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی کاریگری بتائے گی کہ اللہ ہی واحد لا شریک خدا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ مطلب نماز جب پڑھتے ہیں تو اپنی رب کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے رب کے حضور بڑے عاجزی سے، تواضع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں اس کو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تمام تر لغویات سے بچا لیا دنیا میں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جو زکوٰۃ دیتے رہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے کہ ان پر اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو اس کے علاوہ کوئی زنا کا ارتکاب کرے گا تو ایسے لوگ پھر ظالم ہیں، اپنے اوپر وہ ظلم اور زیادتی اور حد سے بڑھنے والا کام کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، اپنے اوپر وہ ظلم کریں گے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیں گے۔ اور پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جنہوں نے اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کی۔ اولئک هم الوارثون، یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 9 آیات میں اپنے مومن بندوں کی بیان فرمائی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری دیگر آیات بھی ہیں جن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی، جنتی بندوں کی، کامیاب بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں کی 9 اس سورت کے شروع میں، سورت مؤمنون کے شروع میں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد 10ویں 11ویں آیات میں یہ فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، جن مومنون میں یہ صفات ہوں گی جو پیچھے ابھی بیان کی گئی ہیں، یہ ہیں وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان کو الاٹ کر دی گئی ہے جنت الفردوس کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ کے بندوں میں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان جنتوں میں یہ مومنین ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں پھر سے بیان فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی ذات میں ذرا غور تو کر کہ ہم نے تجھے ایک حقیر سے پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مختلف مرحلوں سے مادر رحم میں ہم نے مختلف مرحلوں سے گزارا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھتے رہی ہو تمہاری کیسی شکل بنا ڈالی ہم نے،
کیسا تجھے خوبصورت ہم نے انسان بنا ڈالا، کبھی تم نے سوچا ہے اس حقیر سے پانی سے تم کیسے بن سکتے تھے؟ کون ہے ایسا جو ایسا انسان بنا سکے اس حقیر سے پانی سے اتنا خوبصورت انسان، اور اس کے اتنے مختلف اعضاء، آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ انگلیاں اور سارے پور یہ ساری چیزیں کیسے بنا ڈالیں؟ کون تھا وہ یہ سب بنانے والا؟ تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ ہے بڑی بابرکت ذات کہ جس نے اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور اس کے بعد تم دیکھتے ہو نا کہ تمہیں ہم موت دیتے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جیسے ہم یہ سارا کچھ کر سکنے پر قادر ہیں نا کہ تمہیں حقیر سے پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنا ڈالا اور اس کے بعد تمہیں موت دے دی، یعنی ایک وقت گزرنے کے بعد، تو ہم اسی طرح قادر ہیں دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر۔ یعنی یہ ایک مرحلہ تھا جس سے تم گزرتے گزرتے مختلف مرحلوں سے یہاں تک پہنچے، اور پھر موت کا مرحلہ آیا، اس سے تم گزرے، تو اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، ایک نیا دور شروع ہوا تمہاری زندگی کا، ہمیشہ رہنے والا تمہاری ہمیشہ کی زندگی کا، اور وہ ہے موت کے بعد کی زندگی۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ جب کرتا ہوں نا، تو یہ جب میں قادر ہوں ان ساری چیزوں پر، تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی میں اسی طرح سے قادر ہوں، جیسے میں اس طرح قادر ہوں کہ میں نے تمہیں ان مختلف مرحلوں سے گزار کے تمہیں انسان بنایا، تمہیں اتنا وقت زندہ رکھا، پھر میں نے تمہیں موت دے دی، تو جیسے میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں نا، کر سکتا ہوں، تو دوبارہ بھی میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ تم یہ سمجھو کہ چلو جی میں پیدا ہو گیا مرضی سے، جیسے کہ ہماری آج بہت ساری نام نہاد ایسی خواتین مسلمان، وہ جی میرا جسم میری مرضی۔ اللہ فرماتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنا دیا، پیدا کر دیا، اور بس تم کھاؤ پیو جائز اڑاؤ اور جناب اس کے بعد مر جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، اور اس کے بعد تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا واپس۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ایک نہیں کئی جگہ بتایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری تخلیق کا واحد مقصد، تمہارے یہاں دنیا میں آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے اور تم اپنے عمل سے ثابت کر کے جاؤ کہ تم جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے مستحق ہو۔ تم اپنے عمل سے یہ بات یہاں ثابت کر کے جاؤ گے، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ جی مجھے کیوں جہنم میں ڈالا گیا، مجھے کیوں یا فلاں کو کیوں جنت میں داخل کیا گیا۔ تو یہ عمل سے ہر بندہ یہاں سے جو ہے وہ کر کے جا رہا ہے، اور اس کے مطابق آگے اس کو وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو اس کا وہ مستحق ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی عورت مرد کو ان میں سے ہر ایک کو، جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہوں، کنوارے ہوں، تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ ان کو یہ چیز حاصل تھی میاں بیوی کو کہ وہ زنا سے بچ سکتے تھے، اور جو اللہ نے ان کے اندر یہ شہوات کا مادہ رکھا ہے وہ اس کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پورا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، اس کی سزا مزید سخت کر دی گئی، اور ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب تم ان کو یہ سزا دے رہے ہو نا، یعنی ان کو سنسار کر رہے ہو یا ان کو کوڑے مار رہے ہو، تو اس ٹائم جو ہے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں کے اوپر تم نے رحم نہیں کرنا، اس لیے کہ انہوں نے جب اللہ سے شرم نہیں کی، حیا نہیں کی، اللہ نے ان کے اس
شہوت کے حل کے لیے نکاح کا ایک حل دیا ہے کہ وہ نکاح کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے انہوں نے زنا کو اپنایا، تو اس لیے جب انہوں نے اللہ کا حیا نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، تو اب تمہیں بھی ان کے اوپر ذرا ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم مومن ہو اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو تو ایسا ہی کرنا۔ چنانچہ آج مسلمان جو ہے نہ صرف ان سزاؤں کو یا ان احکامات کو نافذ نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے نافذ نہ کرنے کی اپنی طرف سے منطق بھی پیش کرتا ہے، جواز بھی پیش کرتا ہے کہ جناب اگر ہم ان سزاؤں کو نافذ کریں گے تو لوگ ہمیں جو ہے وہ تان تشنی کا نشانہ بنائیں گے، یعنی غیر مسلم، اور وہ ہمارے ساتھ رہن سہن اور ٹریڈ اور ساری چیزیں ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان سزاؤں کو نافذ نہیں کیا تو تم مسلمان کہلوانے کے بھی مستحق نہیں ہو۔ اگر تم مسلمان کہلوانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو تم ان سزاؤں کو نافذ کرو گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم مسلمان ہو تو ان کو نافذ کرو۔ اس کا مطلب اگر تم نہیں ہو، مطلب اگر تم ان کو نافذ نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان کہلوانے کے مستحق نہیں ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی جو ہے وہ اگر یعنی مرد جو ہے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کے جو ہے نا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اس کو سزا خود سے نہیں دے سکتا ہے، وہ عدالت میں جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، وہ اس کی چھان پٹک کرے گا، اور پھر وہ جو ہے وہ مرد قسم کھائے گا 4 مرتبہ اور 5ویں مرتبہ بھی کہ اس نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھا ہے، اور پھر عورت بعد میں قسم کھائے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کے بعد ان کے درمیان میں طلاق ہو جائے گی، اور اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ہے یعنی یہ ان کے درمیان جو ہے یہ اس قسم کا جو معاملہ ہے یہ ڈائیورس کی شکل یعنی اختیار کر جائے گا، اور اس طرح سے ان کے درمیان میں مکمل طور پہ یعنی سیپریشن ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ اور جو آج کل مرد جو ہیں اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں یہ الزام لگاتے ہوئے کہ جناب میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور یہ اور وہ، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یعنی صورت جو فرقان ہے اس سپارے کے آخر میں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کو یہ سارے معجزات دکھا بھی دیں تب بھی یہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ یہ ان معجزات کو جادوگری کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیے بھی گئے تو ان معجزات پہ بہت کم لوگ ایمان لائے، اور اکثریت نے یہی کہا کہ یہ جادوگری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، یہ لوگ گناہوں کے خوگر ہو چکے ہیں، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، بئی وجہ یہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔